اس ویڈیو میں آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بک بچے کی نشوونما اس کا کوڈ نمبر ہے 487 اور یہ بی ایس سی والے بچے جو ہیں یہ ان کے لیے ہے اور یہ 3 کریڈٹ آور کی بک ہے اور اس کے جو گیسٹ پیپرز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ بہت سارے بچوں کا یہ سوال تھا کہ بچے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پلیز 487 کوڈ کی بچے کی نشوونما جو بک ہے اس کے گیسٹ پیپر پلیز پرووائڈ کر دیں۔ تو خصوصی ان بچوں کے لیے بنائی جا رہے ہیں یہ گیسٹ پیپر، جیسے ہم نے پریویس 419 ایجوکیشن کے گیسٹ پیپر بنائے ہیں اور بہت سارے جو بچے ہیں وہ اس گیسٹ پیپر سے مستفید ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو اس بک کے بھی ایسے گیسٹ پیپر پرووائڈ کیے جائیں گے تاکہ آپ اپنے پیپر میں اچھے سے اچھے مارکس گین کر سکیں۔ اور اس کا یونٹ نمبر 1 ہے اور اس کا نام ہے نشوونما کے اصول۔ نشوونما کے اصول بیسیکلی ہمارے پاس یہ بک اویلیبل نہیں ہے تو ہم اس کو سافٹ کاپی میں انسٹال کر کے تو آپ کے لیے گیسٹ پیپر بنا رہے ہیں۔ آپ نے بک اوپن کر لینی ہے اور پین وغیرہ جو ہے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اور یہ دیکھیں اس کا جو فرسٹ چیپٹر ہم نے اوپن کیا اور اس میں ہے جی نشوونما کا مطالعہ اور نشوونما کی تعریف اور نشوونما کس طرح ہوتی ہے۔ سب سے فرسٹ جو ہے تو آپ نے اس کے اوپر ٹک لگا لیں اور نشوونما کس طرح ہوتی ہے ان دونوں کی، کیونکہ یہ لازمی آتا ہے کیونکہ یہ بک کا بیسیکلی کوشچن ہے تو یہ لازمی آئے گا آپ کی بک میں۔ اور سیکنڈ ہے نشوونما کے دوران تبدیلی، اور یہ بھی آ سکتا ہے کوشچن، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اور دین اس کے بعد آ سکتا ہے نشوونما اور بلوغت اور سیکھنے کا نتیجہ، یہ بھی آ سکتا ہے کیونکہ فرسٹ 3 یا 4 چیپٹر جو ہوتے ہیں وہ موسٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر اوقات چیزیں زیادہ تر آتی ہیں۔ تو آپ نے اس کے اوپر لگا لینا ہے، پھر دوبارہ نوٹ کر لیں آپ نشوونما کی تعریف، نشوونما کس طرح ہوتی ہے اور نشوونما کے دوران تبدیلی، اور اس کے اینڈ پہ ہے نشوونما، بلوغت اور سیکھنے کا نتیجہ۔ اور اس کے بعد ہے نیکسٹ پیج ہے ہمارے پاس، تو نشوونما کس انداز پر ممکن ہو سکتی ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اور اس کے علاوہ نشوونما کے مختلف ادوار، معاشرتی توقعات، نگیز رہنے دیں۔ ٹھیک ہے، یہ نشوونما کے مختلف ادوار جو ہیں یہ آ سکتا ہے کوشچن، آپ اس کو کر لیں، اس کے اوپر بھی آپ نے ٹک لگا لینی ہے۔ اور بس اس کے بعد ہمارا جو سیکنڈ چیپٹر اوقات سے شروع ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے پیج نمبر 44 سے۔ یہ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 2 ہے۔ چیپٹر نمبر 2 کا نیم ہے بچوں کے مطالعے کے طریقے۔ یہ بھی امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اس میں سے آپ نے کرنا ہے بچوں کے مطالعے، جو سب سے فرسٹ پہ ہے یہ والا، اور دین اس کے بعد نشوونمائی طریقہ۔ بس یہ چیز ان کے اس میں پہلے والا، تھرڈ والا اور بس ٹھیک ہے۔ تو آپ نے تھوڑا سا پیمائشی طریقہ بھی ریڈ کر لینا، درجہ بندی کی پیمانے کے مطالعہ احوال اس کو چھوڑ دینا ہے، اور آپ نے نیچے سوال نامہ انٹرویو کا طریقہ اس کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ صرف آپ نے دوبارہ سن لیں بچوں کے مطالعے، اس کے بعد نشوونمائی طریقہ اور پیمائشی طریقہ، بس یہ کرنا ہے آپ نے سیکنڈ چیپٹر میں سے۔ تھرڈ چیپٹر ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ آتا ہے زندگی کی ابتدا۔ بچوں کی زندگی کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، تو آپ نے اس کے جو فہرست مضامین ہے، یعنی کہ اس کی جو کانٹیکسٹ لسٹ ہے وہ اوپن کر لینی ہے، جہاں پر اس کے لکھے ہوئے ہیں پیج نمبر وغیرہ، آپ پوائنٹ وغیرہ۔ تو آپ نے زندگی کی ابتدا جو ہے اس میں سے آپ نے موروثیت والا کرنا ہے، اور یہ تولیدی خلیوں کی پختگی ہے اور عمومی تولیدی خلی کی ایولیوشن، اس کے اوپر اکثر اوقات نوٹ آتے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے موروثیت والا اور یہ دونوں تولیدی اور عمومی یہ دونوں کرنے ہیں، اور اس کے بعد اور یہ حاملہ کی بیماریاں جو ہے اور ان کے نقائص اس کے اوپر نوٹ آتے ہوتے ہیں، اکثر اوقات یہ لانگ میں نہیں آتے لیکن اس کے نوٹ آتے ہوتے ہیں، تو آپ نے اس کو ریڈ آؤٹ کر لینا ہے۔ بہت ایزی بک ہے یہ، اتنا مشکل کوئی نہیں ہے۔ اور دین اس کے بعد بس آپ نے یہی کر لینا ہے، دوبارہ سے سن لیں، اس میں موروثیت کرنا ہے، موروثیت والا قوانین موروثیت اور حاملہ کی بیماریاں، بس
دین اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے چیپٹر نمبر 4. چیپٹر نمبر 4 میں آتا ہے جسمانی نشوونما. جسمانی نشوونما جو ہے وہ امپورٹنٹ چیپٹر ہے. آپ نے اس کو اچھی طریقے سے ریڈ کر لینا ہے. اس میں جو سب سے فرسٹ پہ جسمانی نشوونما کی ماہیت، جسمانی نشوونما کی اہمیت، اس کے اوپر سوال جو ہے وہ لازمی آتا ہے. جسمانی نشوونما کی تعریف اور جسمانی نشوونما کی اہمیت اور بچے کی جسمانی نشوونما کی اہمیت، اس طرح سے یہ سوال بن کر آتا ہے. تو اس کے بعد عضلات کیا ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ پاس پیپر میں بہت زیادہ رپیٹ ہو چکا ہے کوشچن. عضلات کیا ہوتے ہیں، عضلات کی کارکردگی، یہ کوشچن جو ہے وہ بہت زیادہ رپیٹ ہو چکا ہے. اور باقی کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، اتنا کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. اور یہ 9 بلوغت میں جسمانی اور عضویاتی تبدیلیاں یہ آتا ہے، یہ ہر دفعہ تقریباً آتا ہے. 9 بلوغت میں جسمانی اور عضویاتی تبدیلیاں، آپ نے اس کو بھی نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے، ٹھیک ہے، باقی سارا چھوڑ دینا ہے. چیپٹر نمبر 5 ہے حرکی نشوونما. یہ بھی امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اس میں سے بھی کوشچن ریپیٹ ہوئے ہیں. آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں پاسٹ پیپر میں اس کے اتنے زیادہ کوشچن ریپیٹ ہوئے ہیں نا. تقریباً یہ ہر سمیسٹر میں یہ سوال آ چکا ہے، چاہے تو یہ نوٹ کی صورت میں آیا ہو، چاہے لانگ کی صورت میں آیا ہو، یا 2 سوال جو ملا کر دیتے ہیں اس کی صورت میں بھی یہ آ جاتا ہوتا ہے. اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ آپ چیک کر لیں. اس میں آتا ہے حرکی نشوونما پر نوٹ لکھیں یا حرکی نشوونما کو تفصیل سے اس کے اوپر روشنی ڈالیں، اس طرح سوال آ سکتا ہے. اور یہ دیکھیں سارا اس میں جو امپورٹنٹ ہے حرکی نشوونما کی ترتیب، جیسے یہ لکھا ہو نا، سر کی حرکت پر قابو پانا، دھڑ کی حرکت پر قابو پانا، ہاتھ اور بازو پر قابو پانا، پاؤں اور ٹانگوں پر قابو پانا. یہ سوال 5ویں نمبر پر ہے، یہ جو آپ نے اس کو کر لینا ہے. اور اس کے بعد اس کے اوپر بھی نوٹ آتا ہے بچے کی نشوونما میں حرکی نشوونما کی اہمیت یا حرکی نشوونما کے مثبت اثرات، اس طرح بھی سوال آ سکتا ہے. حرکی نشوونما کے بنیادی عوامل، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. یہ سارا چیپٹر تقریباً امپورٹنٹ ہے، تو آپ نے اس میں سے کوئی بھی چیز نہیں چھوڑنی. یہ چیپٹر کافی لمبا ہے. یہ جیسے اس کا سمپل سا ہے کہ حرکی نشوونما کو متاثر کرنے والے منفی اثرات، اگر آپ اس کے جو ہے مثبت اثرات کر لیں گے نا تو اس کا اپوزٹ لکھنا ہے منفی اثرات. منفی اثرات میں اس کا اپوزٹ لکھتے جانا تو آپ کو اس کے نمبر جو ہے مل جائیں گے. اس لیے تو انسان کی سینس کام کرتی ہے کہ وہ منفی کون سے ہوتے ہیں اور جو مثبت کون سے ہوتے ہیں. ظاہری بات، بچے تو ہر کسی کے گھر میں ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ان بچے کی کون سی حرکات جو ہوتی ہیں وہ کیسے مطلب اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو. اور کسی کو اگر بچے کو بھوک لگی ہو تو وہ کس طرح سے اپنی ماں کو بتاتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے اسی چیز میں اسی چیپٹر میں آپ کو بتائی گئی ہیں. چیپٹر نمبر 6 ہے قوت گویائی کی نشوونما. قوت گویائی کی نشوونما میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ہے قوت گویائی کی نشوونما پر روشنی ڈالے. قوت گویائی کی نشوونما کے مثبت اثرات، منفی اثرات اس کے ایسے بھی آ سکتے ہیں. اور اس کا آپ نے سب سے پہلا جو ہے وہ کرنا ہے. اور یہ معاشرتی شخصیت کا تجزیہ، ذاتی شخصیت تجزیہ، اس کے اوپر نوٹ آتے ہوتے ہیں. اور گویائی پر اثر انداز ہونے والے عوامل، یہ بہت زیادہ رپیٹ ہو چکا ہے کوشچن. گویائی پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہوتے ہیں، یہ اس پر روشنی ڈالے. تو یہ 5واں ہے، آپ نے اس کو بھی اچھی طریقے سے جو ہے ریڈ کر لینا ہے. آپ نے بیسیکلی اس میں ایسے کرنا ہے کہ جو ہے نا پوائنٹس اس کو اچھی طریقے سے ریڈ کر لینا، باقی آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں اس میں سے، اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ. اور بس یہی چیزیں دو. اور دین اس کے بعد یہ چیپٹر ہے 6. اور اس کے بعد آتا ہے چیپٹر نمبر 7. چیپٹر نمبر 7 ہے جذباتی نشوونما. جذباتی نشوونما بھی امپورٹنٹ چیپٹر، تقریباً اس میں سارے ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہیں اور مشکل کوئی بھی نہیں ہے، بہت ایزی چیپٹر ہے اس میں سے. تو 7 چیپٹر جذباتی نشوونما، اس میں سے آپ نے جو چند ایک چیزیں ہیں وہ کرنی ہے. اتنا لمبا چیپٹر لمبا ہے.
اس میں جذباتی نشونما والا سب سے فرسٹ پہ ہے، یہ کرنا ہے. اور نشونما کے مختلف پہلوؤں کا باہمی تعلق. اس میں یہ جو ایری کریکشن کا نظریہ ہے نا، یہ ریپیٹ ہوتا ہے، کافی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. اور آپ نے اس کا نوٹ اکثر اوقات آ جاتا ہے، تو آپ نے اس کا جو، کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے سیگمنٹ فرائڈ کا نفسیاتی تجزیہ اور ایرکسن کا نظریے کا تقابلی جائزہ، اس طرح بھی آ سکتا ہے، یا ایسے بھی آ سکتا ہے کہ ایرکسن کے نظریے پر روشنی ڈالے، نوٹ لکھیں، یا سیگمنٹ فرائڈ کا نفسیاتی تجزیہ اس کے اوپر نوٹ لکھیں. تو آپ نے ان دونوں کے اوپر جو ہے تھوڑا سا ریڈ کر لینا ہے. بہت ایزی ہے یہ دونوں نے، مطلب سمپل طریقے سے انہوں نے اپنا جو فلسفہ ہے، جو اپنے بات ہے، وہ بیان کی ہوئی ہے. جذباتی نشونما بھی امپورٹنٹ ہے. اور یہ چیز آتی ہے، چند اہم جذبات جو ہیں جس میں خوف، شیرخوارگی میں خوف پیدا ہونا، خوف کی اہمیت، تشویش، غصہ، رشک و حسد، محبت و شفقت، تجسس، خوشی، مسرت اور سرور. یہ چیز جو ہے اس میں پوائنٹ کی صورت میں یہ آتے ہیں، تو آپ نے اس کو کہ تھوڑا سا لمبا کر کے آپ کا تقریباً ہونا چاہیے یہ ایک صفحہ، تقریباً 3 صفحے ہونے چاہیے اور 6 سائڈز ہونے چاہیے، 3 صفحے اور 6 سائڈز. تو پھر آپ کا یہ کوشچن ہے 20 نمبر کا، وہ پورا ہوگا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے یونٹ نمبر 8، ذہنی نشونما. ذہنی نشونما میں جو آپ نے چیزیں کرنی ہے وہ جسٹ آپ نے کرنا ہے کہ ذہنی نشونما کی ماہیت، ذہانت کیا ہے، ذہانت کے تصورات پر نوٹ لکھیں. اس طرح یہ سوال آ سکتا ہے. اور ذہانت پر اثر انداز ہونے والے عوامل، یہ بہت دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے. اور اس کے بعد ہے ذہنی نشونما کے مدارج، بس یہی ہے. اور یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ دو ہیں، تو آپ نے اس کو، ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ چھوڑ نہیں سکتے. یہ دونوں موسٹ امپورٹنٹ ہے اور بہت ایزی ہیں. اور یہ چیپٹر بھی کچھ لمبا نہیں ہے، چھوٹا ہی چیپٹر ہے. تو دیکھیں یہ 295 سے شروع ہو کر 321 پر ختم ہو رہا ہے چیپٹر. اور اس میں سے جو قدرت آزمائی نمبر ہے ہم نے کہا تھا، اس کو آپ پیجز نکال دیں تو بالکل تھوڑے پیجز بچ جاتے ہیں. تو آپ نے یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ کرنی ہے، اس میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ چھوڑنے والی بالکل بھی نہیں ہے. اور نیکسٹ ہمارے پاس لاسٹ چیپٹر لاسٹ چیپٹر ہے ہمارا، اس میں ہے معاشرتی نشونما. معاشرتی نشونما میں آتی ہیں چند ایک چیزیں جس میں سے آپ نے کرنا ہے معاشرتی نشونما. معاشرتی نشونما میں خاندان کا کردار، جس میں آتا ہے خاندان کے افراد کا باہمی تعلق، خاندان اور بچے کی تربیت، اور بچے کی اخلاقی تربیت. اور ہم عمر بچے کے ساتھ تعلق، بچوں کا جو اپنے دوستوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ بیان کرنا ہے. اور اس میں سے آپ پارٹ ایک دفعہ ریڈ کر لیں گے تو آپ کو اس کی طرح مشکل نہیں ہے. اور بس ختم ہو گیا، بس یہی ہے. یہ بھی آ سکتا ہے معاشرتی نشونما میں اساتذہ کے کردار، جو اساتذہ نے بچوں میں کس طرح جو استاد کا کردار ہے بچوں پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے. یہ چیز بھی ہم اگر اپنے آپ کو ہی لے لیں تو جب سے ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، نرسری کلاس سے، کے جی کلاس سے، پلے کلاس سے، تو اب تک ہم نے جو بھی اپنے استاد سے سیکھا ہے، اپنے استاد کا رویہ، ان کے پڑھانے کا انداز، طریقہ کار، وہ ہم نے اپنے اوپر جو ہے وہ اپنا تھوڑا سا مائنڈ کو نا اپنے پاس میں لے جانا ہے اور اس کو نا پوائنٹ بنا کے لکھتے جانا. بس یہی چیز ہے، اس میں کوئی نئی چیز ایڈ نہیں ہوئی. جیسے ہم تحریک پیدا کرنا، جیسے ہمارے استاد جو تھے، ٹیچر جو تھے ہمارے، وہ یہ کہتے تھے کہ پڑھنا ہے بچوں، آپ یہ بنو گے، وہ بنو گے، تحریک پیدا کی. اور تجسس، کسی بھی چیز کے بارے میں، جس طرح گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں استاد، ہمیں کلاس میں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی وغیرہ کرا دیتے ہیں، ایکٹیویٹی. اور توجہ، تقویت، صلاحیتوں کو آزمانا، ٹیسٹ وغیرہ لینا، آزادی اور عزت و احترام، کرم جوشی. جیسے ہمارا جو ہوتا تھا کہ جو ہم لیسن وغیرہ ریڈ کرتے تھے، تو ہم یہ ہوتا تھا کہ سب سے پہلے ہم جا کے سنانا ہے، اور سنانے کے بعد ہمیں استاد جو ہے وہ شاباشی دے گا. اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ہم نے یہاں پر لکھ دینی ہے. باقی اس میں کوئی اتنا لمبا چوڑا کام نہیں ہے، بس آپ نے یہ کر لینا ہے. اور اس میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کے پیجز ہوتے 36 کو
پورے کے پورے فل کر کے آنے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ لکھنا ہے، وہ پوائنٹ جو ہے وہ اپنے مارکر کے ساتھ پوائنٹ دینے، اور تھوڑا سا اس کو انڈر لائن کر کے پیارا سا، مطلب جب وہ چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہے اور جو آپ کا چیکر ہے وہ اس کے اوپر ایک اچھا امپیکٹ پڑے، تو پھر آپ کو وہ نمبر دینے پر خود مجبور ہو جائے گا۔ تو ہوپ سو کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور یہ ہماری یہ چھوٹی سی جو کاوش ہے وہ آپ کے لیے بہت فائدے مند ثابت ہوگی۔ تو امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں، اور اگر کسی چیز کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔